تو فاروق صاحب یہ جو دوبارہ ایک اپورڈ ٹرینڈ آیا ہے اس وقت عالمی سطح پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا، وہ لیوی اسی جگہ پر موجود ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا، یہ قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب دیگر ممالک میں یہ قیمت نہیں بڑھ رہی تو یہ پاکستان میں اتنی تیزی کے ساتھ قیمت کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ اور یہ روزانہ کی بنیاد کا جو فارمولہ لے کر آئے ہیں اس میں تو ہم صرف بڑھتا ہوا ہی دیکھ رہے ہیں قیمت کو، جب کم ہوئی تو 1 روپے، کم ہوئی تو 37 پیسے، اور جب بڑھ رہی ہے تو وہ روپوں میں بڑھ رہی ہے۔ تو یہ مینیج نہیں ہو رہا، یا یہ اس فارمولے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بس روز کی بنیاد پر بڑھانا ہی ہے قیمت کو؟ یہ ایک تو عملی طور پہ فارمولا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ان کے نتیجے میں جو کہا گیا کہ ایک اجارہ داری دے دی گئی پی ایس او کو ڈیزل کی امپورٹ کی، اور ساتھ ہی یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ اوگرا جو ہے وہ پی ایس او کی ڈکلیئرڈ پرائس جو اجارہ داری کے نتیجے میں جس کا تعین ہوگا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو اکنامکس ان پلے ہے، اور دوسرا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کمپٹیشن ایکٹ ہے ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا، وہ کسی کو اجارہ داری دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اگر کابینہ ہے وہ پی ایس او کو اجارہ داری دے دی جائے۔ اور اوگرا کا جو اپنا ایکٹ ہے 2002 والا، اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے، اس میں اوگرا جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، ان کو کابینہ یا کوئی اور پارلیمنٹ کا ایلیمنٹ جو ہے ان کو کوئی حکم نہیں دے سکتا کہ آپ نے کون سا فارمولا جو ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ ایک تو اکنامکس بیسک یہ کہتی ہے کہ اگر اجارہ داری دی جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں۔ تو یہاں پہ کہا نہیں جا رہا تھا کہ ڈی ریگولیشن ہو رہی ہے، لیکن ڈی ریگولیشن کا کلیم کرتے ہوئے دے دی گئی ایک اجارہ داری پی ایس او کو، اور اس کے نتیجے میں قیمتیں جو ہیں وہ صارفین کو ہائر قیمتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو اب فاروق صاحب یہ بھی قیمتیں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اس میں 2 طرح کے مارجنز اور بھی ایڈ ہونے ہیں۔ ڈیلر ایسوسی ایشن سے 2 ہفتے کا وقت لیا ہے حکومت نے، ٹینکر ایسوسی ایشن سے بھی 8-10 دن کا وقت لیا ہے حکومت نے، اور ظاہر ہے وہ وقت اسی لیے لیا ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے 10 روپے مانگے ہیں تو 8 روپے بڑھا دیں گے، 8 مانگے تو 6 بڑھا دیں گے، اور وہ پاس آن تو آخر میں ایک اینڈ کنزیومر پر ہی ہوں گے۔ تو یہ 2 طرح کے مارجنز بھی جب ایڈ ہو جائیں گے تو آنے والے دنوں میں تو شاید 350 روپے سے بھی اوپر چلی جائے گی قیمت۔ تو یہ مہنگائی کا تو ایک نیا طوفان، ایک نئی لہر آ جائے گی ایک عام آدمی کے لیے۔ جی، یہ دونوں جو سپلائی چین کا حصہ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے تجوری بھری چلے جا رہی ہے، جو ریفائنریز ہیں وہ اپنی تجوری بھری چلے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اسی سپلائی چین کا حصہ ہیں۔ تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مارجنز ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے۔ تو اس میں جس کی جیب خالی ہو رہی ہے وہ صارف ہے۔ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا بھارت ہو، وہاں پہ حکومت نے جو پالیسیز اختیار کی تھیں، انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ صارف کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ وہاں پہ بھارت میں تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ تقریباً 100% جو عالمی منڈی میں اضافہ ہے وہ بھارت پیٹرولیم کی بیلنس شیٹ پہ جائے گا، اور وہ ہندوستان پیٹرولیم کی بیلنس شیٹ پہ جائے گا، اور وہاں پہ قیمتیں نہیں بڑھائی گئی۔ بنگلہ دیش میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 16% جو ہے وہ صارفین پہ ڈالی جائیں گی، اور تقریباً 84% جو قیمتوں میں اضافہ آیا ہے عالمی منڈی میں وہ بنگلہ دیش پیٹرولیم کی بیلنس شیٹ میں چلا جائے گا۔ پاکستان میں جو فیصلہ کیا گیا پالیسی لیول پہ، یہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا 100% جو عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں وہ صارفین کے اوپر منتقل کی جائیں گی، اور اضافی طور پہ پیٹرولیم لیوی بھی بڑھے گا تاکہ حکومت کی تجوری بھی پھٹ جائے، اور اس میں اضافی جو مارجنز آ رہے ہیں خاص طور پہ ڈیزل کے حوالے سے وہ جا رہے ہیں ریفائنریز کی تجوری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔